ایسا وقت بھی تھا جب ہم اور آپ نہ تھے، ہم اور آپ دنیا میں آئے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو وجود عطا فرمایا یہ اللہ کا احسان۔ مزید احسان اللہ نے یہ فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہوئے اور ہم مسلمان بنے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان بننا بہت آسان ہے، لیکن یہ اسلام بہت آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ بے شمار قربانیاں پیش کر کے اس اسلام کو ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ ہم مسلمان بنے یہ بھی اللہ کا احسان، اور مزید اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب کی امت ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اس آقا کی امت ہونے کا شرف اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، جن کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل قرار دیا۔ ہم دنیا میں آ گئے، دنیا میں آنے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو عطا کی۔ اللہ کی انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام اولاد ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی اہمیت وہی جانتا ہے جو اولاد جیسی عظیم دولت سے محروم ہوتا ہے۔ ایک باپ تمام تر محنتوں مشقت کر کے اپنی اولاد کو پروان چڑھاتا ہے، اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ جب تک بچے نابالغ ہوں اپنے بچے کی پرورش کرنا یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک باپ اپنے نابالغ بچوں کی پرورش کر کے اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، لیکن میرا رب اتنا کریم ہے کہ ایک بندہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور اللہ تعالی بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ ماں باپ کبھی بچوں پر احسان جتاتے رہتے نا، اتنی محنت سے تم کو اسی لیے پالا، اتنی محنت سے تمہاری پرورش اسی لیے کی، ذرا دیکھیں میرا پروردگار کتنا ثواب عطا فرماتا۔ میلاد میں بیٹھنا ثواب کا کام ہے، قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، درود پڑھنا ثواب کا کام ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح ایک باپ کا اپنی اولاد سے محبت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور کتنے عظیم ثواب کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آتا کہ آپ کے زمانے میں پوری دنیا میں 4 چیزوں میں آپ کے برابر کوئی نہ تھا، علم میں، حلم میں، سخاوت میں، شجاعت میں، یعنی پوری روئے زمین پر حضرت عبداللہ ابن مبارک کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک جتنا بڑا عالم کوئی نہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسا سخی کوئی نہیں تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسا بہادر کوئی نہیں تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسا بردبار کوئی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سفر پہ جا رہے تھے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ذرا غور سے سن لیجیے،
تقریر کا انداز اگرچہ آج کا خطیبانہ نہیں ہے، لیکن باتیں سنیں۔ ایک باپ اپنی اولاد پر یہ احسان جتاتا ہے کہ میں نے بڑی محبت سے تمہاری پرورش کی ہے، یا ایک باپ اپنی اولاد کی پرورش کرنے کے لیے دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتا، بارش کو بارش نہیں سمجھتا، چاہے حالات جیسے ہو، لیکن باپ مزدور ہے تو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے باپ مزدوری کرے گا۔ چاہتا ہے کہ آج آرام کر لو، لیکن دل سے آواز آتی ہے تو کماتا ہے تو تیرے بچے کھاتے ہیں، آرام کرے گا تیرے بچے کھائیں گے کیا؟ تو باپ آرام نہیں کرتا اپنے بچوں کے لیے۔ تو باپ جو تمام تر محنتوں اور مشقتوں کو برداشت کرتا ہے اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا، جبکہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب تک اولاد نابالغ ہو تو باپ اولاد کی پرورش کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، لوگوں بتاؤ کیا کوئی کام ایسا ہے جس کام کے کرنے والے کو اللہ اتنا ہی ثواب دیتا ہو جتنا ثواب اللہ جہاد کرنے والے مجاہد کو عطا فرماتا ہے، جو الہی کلمت الحق کی خاطر اپنی جان کی بازی لگاتا؟ کوئی ضروری نہیں کہ میدان جنگ میں جا رہا ہے واپس آ ہی جائے گا۔ فرماتے بتاؤ کیا کوئی کام ایسا ہے جس کے کرنے والے کو اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہو جتنا ثواب اللہ مجاہد کو دیتا؟ آپ اگر اپنی اولاد کی پرورش اور اچھی تربیت کرتے ہیں تو غور سے سنیں۔ آپ کے ساتھیوں نے فرمایا، حضور ہمیں پتہ نہیں، آپ سب سے بڑے عالم ہیں، آپ ہی بتا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے، سنو، ایک کام ہے جس کے کرنے والے کو اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا ثواب مجاہد کو عطا فرماتا ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا وہ کون سا کام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے وہ کام یہ ہے کہ ایک باپ، رات کی تاریکی میں ایک باپ نے اپنے بچے کو سلایا، رات کے سناٹے میں ایک ماں نے اپنے بچے کو سلایا، سلانے کے بعد اس کے بدن پر چادر ڈال دیا، اور پھر جب رات کی تاریکی میں کسی وجہ سے باپ کی آنکھ کھلی، ماں کی آنکھ کھلی، تو باپ نے دیکھا کہ جو چادر میں نے اپنے بچے کے بدن پر رکھی تھی وہ چادر بدن سے ہٹ گئی ہے۔ رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں باپ نے اپنی اولاد کی محبت میں پھر سے اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو چادر اڑا دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے کہ رات کی تاریکی میں اپنی اولاد کے کھلے ہوئے بدن پر چادر ڈالنے والے باپ کو اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا ثواب اللہ مجاہد کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کام صرف اتنا کیا کہ رات کی تاریکی میں اولاد کے بدن سے جو چادر ہٹ گئی تھی پھر سے اولاد کے جسم پر، اپنے بچے کے جسم پر وہ چادر ڈال دیا۔ تو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم کہتا ہے کہ وہ باپ جس نے اپنے بچے کی محبت میں اپنے بچے کو چادر اڑایا، اللہ اپنے اس بندے کو وہی ثواب عطا فرماتا ہے جو ثواب اللہ اپنے دین کی سربلندی کی خاطر میدان میں نکلنے والے مجاہد کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ، آپ غور کریں میرا رب کتنا قریب ہے۔ اولاد کو پالنا یہ باپ کی ذمہ داری، ایک باپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، لیکن اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے بڑھے، نکاح کیا، شادی کر لیا، اب اس کی ذمہ داری کیا؟ ہمارے اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کیا، حضور میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ ہمارے نبی سے صحابہ عرض کرتے، حضور میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے، تیری بیوی کا تجھ پر یہ حق ہے
जब तू खाए तो अपनी बीवी को भी खिलाओ, अब जो खुद खाए वो अपनी बीवी को खिलाए। जब तू पहने तो अपनी बीवी को भी पहनाए, और जैसा तू पहने वैसा अपनी बीवी को भी पहनाए। ये नहीं कि खुद होटल में बिरयानी खाओ और घर में खाना है या नहीं इसकी परवाह न करो, तो गोया बीवी को खिलाना ये शौहर की जिम्मेदारी। हमारे आका फरमाते क़यामत के दिन सबसे पहले आदमी को पकड़ने वाले तो बहुत से लोग होंगे। पड़ोसी का हमने हक मारा, क़यामत के दिन पड़ोसी भी हमको पकड़ेगा। रिश्तेदार का हक मारा, रिश्तेदार भी हमको पकड़ेगा। गांव समाज के किसी फर्द का हक मारा वो भी पकड़ेगा। लेकिन इंसानों में मेरे आका फरमाते सबसे पहले क़यामत के दिन एक आदमी को जो पकड़ेगी वो उसकी बीवी होगी। यानी क़यामत के दिन अपने शौहर के दामन को थाम कर एक बीवी रब की बारगाह में अर्ज़ करेगी, मेरे परवरदिगार, ये दुनिया में मेरा शौहर था, इसके लिए मैंने अपने बाप को छोड़ा था, इसके लिए मैंने अपने भाई को छोड़ा था, इसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन है मेरे परवरदिगार, इसने मेरा हक अदा न किया। तो मेरे आका फरमाते क़यामत के दिन सबसे पहले जो रब की बारगाह में एक इंसान को पकड़कर अदालत के कटहरे में खड़ी करेगी वो आदमी की बीवी होगी। इसीलिए मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिकुम व अना खैरुकुम लिअहली। हो मेरे गुलामों, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। आज हर आदमी अपने आप को अच्छा कहता है, आज हर आदमी अपने आप को पूरे समाज में सबसे अच्छा अपने आप को समझता है, लेकिन हम अपने आप को अच्छा कहें तो ये अच्छा ही नहीं है। हमारा दोस्त हमारा पान खाते हमारी तारीफ करते इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे हैं। मोहल्ले के अफराद मेरी तारीफ करते इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे हैं। हम में सबसे अच्छा वो है जिसके बारे में मेरे पैगंबर फरमाते कि तुम अच्छे हो। मेरे आका फरमाते तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, जो अपने बच्चों के साथ अच्छा है, जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा है। अल्लाह अकबर। एक बीवी सबसे पहले क़यामत के दिन पकड़ेगी। मेरे आका इरशाद फरमाते बीवी का हक ये है, जब खाओ बीवी को खिलाओ, जो खिलाओ बीवी को खिलाओ। तो गोया एक बीवी को खिलाना शौहर की जिम्मेदारी। अगर बीवी को शौहर न खिलाएगा क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा। लेकिन जरा देखे मेरा परवरदिगार कितना करीम है, मेरा परवरदिगार कितना रहीम है, मेरा परवरदिगार कैसा रऊफ है। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका इरशाद फरमाते महमा अनफक्ता फहुवा लका सदका हत्ता लुक़मा तरफ़उहा फी इम्रअतिक। मेरे आका इरशाद फरमाते तुम अल्लाह की राह में जो कुछ खर्च करते हो ये सब तुम्हारे लिए सदका। यहाँ तक के खाने का वो लुक़मा जो तुम अपनी बीवी को खिलाते हो, मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि खाने के हर लुक़मे के बदले अल्लाह सदका करने का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। बीवी को खिलाना शौहर की जिम्मेदारी। अपनी बीवी को खाना खिलाकर एक शौहर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। लेकिन मेरा परवरदिगार कितना करीब है कि बंदा अपनी जिम्मेदारी अदा करता है, लेकिन हर लुक़मे के बदले अल्लाह सदका करने का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह का ये एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें और आपको पैदा फरमाया, हमें और आपको अपने हबीब की उम्मत होने का शरफ अता किया। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई दुनियावी एतबार से भी की, दीनी एतबार से भी की। कामयाब वही होगा जो नबी पाक के अहकाम व फरमूदात पर अमल करेगा। कामयाब वही होगा जो इस्लाम ने जो दस्तूरुल अमल पेश किया है उस इस्लामी दस्तूरुल अमल पर जो अमल करेगा कामयाब वही होगा। और जो इस्लाम के दस्तूरुल अमल पर अमल करेगा, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस्लाम
دستور پر عمل کرنے والے کو کامیاب ہونے سے روک سکے، اور جو اسلام کے دستور پر عمل نہ کرے گا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو کامیاب کر سکے۔ آج کورونا وائرس نے پوری دنیا میں ہاہاکار مچا کر رکھ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر مسلمان ہوا ہے۔ ساری معیشت تباہ ہو گئی ہے، کائنات کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، اور ہم جن کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، زری، سلائی، بیگ، یہ سب ٹھپ، سارے کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ آج ہم اور آپ سوچتے کرنا کیا ہے، کون سا ایسا کام کیا جائے کہ اس مہاماری میں بھی ہم بھوکمری کے شکار نہ ہو۔ تو آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا میرے پیغمبر نے اس بارے میں بھی ہماری کوئی رہنمائی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ آج ہم چند کاموں میں منحصر ہو گئے، یا تو ہمیں زری کا کام دکھائی دیتا ہے، یا سلائی کا کام دکھائی دیتا ہے، یا ہمیں اور آپ کو بیگ کا کام دکھائی دیتا ہے۔ لیکن آؤ ہم اور آپ اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے تو دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہونے کا نسخہ عطا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم جن کاروبار سے منسلک ہیں سارے ٹھپ ہو چکے ہیں، ہم کون سا ایسا کام کریں جس سے ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں۔ آج سے 1450 سال پہلے میرے پیغمبر نے اس حوالے سے ہمیں اور آپ کو جو راہ بتلائی ہے، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے میرے غلاموں دو کام کرو۔ ذرا غور سے سنیے گا، میرے پیغمبر نے کس کام کو کرنے کا پیغام